بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین کرام، خوش آمدید۔ جنگ احد میں ہزیمت کے بعد مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار اور قوت کی بحالی میں بڑی لگن اور محنت سے ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادوں، حکمت عملیوں اور عہد ناموں کی بدولت مسلمانوں کی حالت مستحکم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ مکرمہ سے کفر اور بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ اس عظیم مقدس مقام کی اصل حیثیت کے احیاء کے بعد اس کی وساطت سے سارے جزیرہ نمائے عرب کو اسلامی معیار و اقدار سے مزین کر دیا جائے۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔ یہ مقدس فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عمدگی اور کسی خون خرابے کے بغیر سر انجام دینا چاہتے تھے، چنانچہ مناسب تیاریاں شروع کر دی گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ احتیاط بھی فرمائی کہ اہل مکہ کو اس کی خبر نہ ہو تاکہ تصادم کی نوبت ہی نہ آئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے کا اعلان عام فرما دیا، جس کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کے گھر گھر مکہ روانہ ہونے کے لیے کھلم کھلا تیاریاں ہونے لگیں۔ ایک عظیم الشان لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان مبارک 8 ہجری 1 فروری 630 عیسوی کو مدینہ روانہ ہوئے، اور 20 رمضان مبارک 15 فروری 630 عیسوی کو مکہ پہنچ گئے۔ مسلمان سپاہیوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 10,000 افراد پر مشتمل تھا۔ راستے میں مختلف قبائل کے لوگ بھی اس میں بکثرت شامل ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک منجھے ہوئے جرنیل اور ذی بصیرت سیاستداں ہونے کے علاوہ ایک راہ شناس تاجر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھول بھلائیوں والا راستہ اختیار کیا کہ کفار مکہ کو اس معاملے کی اس وقت خبر ہوئی جب لشکر اسلامی نے مکہ سے صرف 1 میل دور پہنچ کر مراء العمران پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جب مسلمانوں کے خیمے دور دور تک پھیل گئے اور رات کو سپاہیوں نے جا بجا آگ روشن کی، تو وہ بنجر اور ریتیلا علاقہ ایک حسین اور منور وادی کا نظارہ پیش کرنے لگا۔ اس عظیم الشان منظر سے کفار مکہ بہت مرعوب ہوئے۔ کفار کے سردار ابو سفیان خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو محافظ دستہ نے انہیں پہچان کر روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کی گردن اڑا دینا چاہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معافی دے دی۔ ابو سفیان نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے اسلام سے قبل کی زندگی میں مسلمانوں پر کی ہوئی زیادتیوں پر ندامت کے اشعار پڑھے۔ جب ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونا چاہا تو لشکر اسلام پوری آب و تاب سے مکہ شہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دیں تاکہ وہ اسلامی لشکر کا جاہ و جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ابو سفیان مسلمانوں کی فوج دیکھ کر بہت متاثر ہوا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے طنزاً کہا، آج ہی تو گھمسان کی جنگ کا اصل دن ہے۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی دستہ ابو سفیان کے سامنے سے گزرا تو اس نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا دل شکن فقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتاً سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل غلط کہا تھا، آج تو خانہ کعبہ کی چھنی ہوئی عزت اور سرنو بحال کی جائے گی۔ آج کا دن لٹے ہوئے کو امن دلانے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ لشکر اسلام نے آنن فانن سارے مکہ کو محاصرے میں لے لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید جو کب کے مسلمان ہو چکے تھے نے دائیں، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام نے بائیں جانب سے شہر کو گھیرے میں لے لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ فوج کی کمان کر رہے تھے۔ صورتحال کی سرسری جائزہ ہی سے اہل مکہ کی اکثریت اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب مسلمانوں کی مخالفت بے سود ہے۔ ویسے بھی وہ روز روز کے محاذرائیوں سے تنگ آ چکے تھے اور فوری امن و امان چاہتے تھے۔ تجارتی شاہراہ پر مسلمانوں کے قبضے سے ان کی تجارت تباہ ہو رہی تھی اور معاشی ابتری اور اقتصادی بحران سے نجات کے خواہاں تھے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود فتنہ انگیزوں کا ایک سخت جان گروہ ان میں اب بھی موجود تھا، جو بدستور تناؤ اور تصادم پر تلا ہوا تھا۔
انہوں نے اوباشوں کا ایک چھوٹا سا جتھا بھی تیار کر لیا تھا اور مکہ کے ایک پہاڑ جبل خندمہ پر جا بیٹھے تھے۔ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ ان کا سرغنہ تھا۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے دستوں کے 3 نامور مجاہدوں کو شہید بھی کر ڈالا تھا۔ اس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور شرپسندوں کے 13 آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ باقی گنڈے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر کفار مکہ کے چند مغرور اور سرکش سرداروں کے سر تن سے یکے بعد دیگرے جدا ہوئے تو لاشوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر ابو سفیان چیخ اٹھا۔ قریش کا سرسبز گلستان ویران کر دیا گیا۔ کفار مکہ بے حد سہمے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھناؤنے ماضی پر سخت خائف بھی تھے اور نادم بھی۔ انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ان سے کیا سلوک ہوگا۔ آخر کار شہر کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، میں آج تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے بیک آواز کہا، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف خیر اور بھلائی ہی کی امید ہو سکتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میری طرف سے تم پر کوئی سرزنش نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس غیر متوقع اعلان معافی سے لوگوں کے سہمے ہوئے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، کیونکہ یہ وہی بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک و تمسخر کرنے اور سخت اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ایسے بد کرداروں کو اگر سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی تو بھی کم تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ مندرجہ ذیل قسم کے تمام لوگوں کو مکمل امان دی جائے۔ 1، وہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں۔ 2، وہ جو ہتھیار ڈال دیں۔ 3، وہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لیں۔ اور 4، وہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر رہیں۔ اس عام معافی نامہ سے صرف 17 ایسے افراد کو محروم کر دیا گیا جنہوں نے کچھ زیادہ ہی سنگین جرموں کا ارتکاب کیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس قسم کے گنے چنے افراد کے سر قلم کر دیے گئے۔ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم اسی روز ایمان لے آئی، مگر اس کا شوہر یمن کی جانب بھاگ نکلا۔ ام حکیم اس کے پیچھے پیچھے یمن جا پہنچی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ جب اکرمہ نے اسلام قبول کر لیا تو بیوی اسے اپنے ہمراہ مکہ واپس لے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا اصل مقصد اسلام کی وسیع تر اشاعت اور بت پرستی کا مکمل خاتمہ تھا۔ اس وقت تک خانہ کعبہ میں 360 بت نصب ہو چکے تھے۔ کفار ان کا عقیدت سے طواف کرتے اور ان پر قربانیاں دیتے، ان سے منتیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھاتے۔ کعبہ کی دیواروں پر بعض انبیاء کرام کی گمراہ کن اور مضحکہ خیز تصاویر بھی آویزاں تھیں۔ کعبہ کے مشہور بت کا نام ہبل تھا، جسے بت پرستوں کا خدائے اعظم سمجھا جاتا تھا۔ اسے یاقوت کے سرخ پتھر سے تراشا گیا تھا اور اس کی شکل و صورت انسان جیسی تھی۔ ہبل کے سامنے 7 مقدس تیر ہر وقت پڑے رہتے تھے، جن میں سے کسی پر ہاں نام اور کسی پر نہ لا لکھا ہوتا۔ تو ہم پرست عرب جب بھی کوئی اہم کام کرنا چاہتے تو ان مقدس تیروں سے قرآن نکالتے تھے، پھر ہاں یا نہ کی صورت جو بھی نکلتا اس پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ان سب بتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان سب کو باری باری ٹھوکر لگاتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل کو شکست ہوئی اور باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے۔ کعبہ کے اندر لکڑی کے بنے ہوئے مقدس کبوتر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کچھ بت قدرے اونچے نصب تھے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر چڑھایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑے ہو کر ان تمام بتوں کو توڑ توڑ کر گرا دیا۔ کعبے کے اندر بعض نبیوں اور فرشتوں کی تصویریں اور مجسمے بھی موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان مجسموں کے ہاتھوں میں جوئے اور فال کے تیر تھما دیے گئے تھے۔
ان لغو مجسموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا قریش کو تباہ کرے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی جوا نہیں کھیلا۔ کعبہ کی دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رنگین تصویریں بھی بنائی گئی تھیں، اسے بھی مٹا دیا گیا، مگر اس تصویر کے دھندلے نقوش کچھ عرصہ بعد تک بھی کعبہ کی دیواروں پر نظر آتے رہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ مکہ کے نواحی علاقوں میں بھی متعدد بڑے بڑے بت نصب تھے، جن کے ارد گرد حج کی سی رسمیں ادا کی جاتی تھیں، اور بتان کعبہ کی طرح ان کا بھی بے حد احترام ہوتا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑے بت لات، منات، عزا تھے۔ جاہل عرب عوام کا اعتقاد تھا کہ خدا سردیوں میں لات اور گرمیوں میں عزا کے ہاں رہتا ہے۔ بت پرستی کے ان چکروں میں سارا عرب بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ انہی برگزیدہ بتوں کی مخالفت کی وجہ سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے تھے، مگر اب ان کے دن پورے ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب کاری سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب بت اپنے اصل انجام کو جا پہنچے۔ فتح مکہ اور تطہیر کعبہ کے سارے مراحل نہایت خوش اسلوبی سے طے ہوئے۔ مسلمانوں نے خود لوٹ مار کی، نہ کسی کو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کا گھر گمراہ کن بتوں، مجسموں اور تصویروں کی خلاصت سے پاک ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان کا حکم دیا۔ چنانچہ حرم کعبہ کی طہارت اور اس کے دیرینہ عظمت کی بحالی کے بعد مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہاں پہلی باقاعدہ نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ مکہ کی فتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیری جہاد کی آخری کڑی تھی جس کی ابتدا بھی مکہ ہی سے ہوئی تھی۔ اس مبارک دن بڑے بڑے مجرموں کو بھی معافی دے دی گئی اور بغیر کسی تناؤ یا تصادم کے شہر کے کونے کونے کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا گیا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 ہفتے قیام فرمایا اور اس مختصر سے عرصے میں اپنے سارے مشن کو مکمل کر دیا۔ سقوط مکہ کا ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ کعبہ کی کھوئی ہوئی طہارت اور عظمت کو بحال کر دیا گیا اور ان تمام گمراہ کن بتوں، مجسموں اور تصویروں کو ضائع کر دیا گیا جو اس کی عزت و عظمت پر بدنما داغ بنے ہوئے تھے۔ ہر خاص و عام کو فیاضانہ معافی دے کر مسلمانوں نے ایک ایسی مہذب روایت کی بنیاد ڈالی جو ہر فاتح کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی مسلمانوں نے جزیرہ نما عرب اور دوسرے ممالک میں تبلیغ و جہاد کے پروگرام پوری شد و مت سے جاری رکھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تعلیمات کا اجالا ہر طرف پھیلتا ہی چلا گیا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام بڑی تیزی سے جزیرہ نما عرب کے گوشے گوشے میں پھیل چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہر سمت تسلیم کر لی گئی تھی۔ ہر طرح کے قبیلے باندھ باندھ کے بتوں کی پوجا سے منہ موڑ کر ایک خدا کی عبادت پر راضی ہو چکے تھے۔ یہی خونخوار قبائل چند ہی سال پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کی نہ ختم ہونے والے سلسلوں میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اسلام کے جھنڈے تلے آتے ہی ان کے دلوں سے نفرت، عداوت اور تشدد کی غلاظتیں ختم ہو گئیں۔ وہی تلواریں جو پہلے ذاتی بغض و عناد اور فضول باتوں پر ایک دوسرے کی گردنوں پر برس پڑتی تھیں، اب تہذیب و تمدن کی ترقی اور وطن کے دفاع کے لیے وقف ہو گئیں۔ ذوالقعدہ 10 ہجری کے آخری دنوں کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاریوں میں مصروف نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ جانے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس خوش خبر سے تمام جزیرہ نما عرب میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ پہاڑوں، وادیوں، میدانوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے ان گنت لوگوں کے پرجوش ہجوم مدینہ منورہ کا رخ کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کے گرد و نواح میں خیموں کا ایک بہت بڑا شہر آباد ہو گیا۔ حج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ان بے قرار لوگوں کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے نفرتوں اور عداوتوں کی دلدلوں پہ دھنسے ہوئے تھے، مگر اب وہ سب اخوت اور الفت کے نہ ٹوٹنے والی لڑی میں پروئے جا چکے تھے۔ ان کے درمیان سگے بھائیوں سے بھی زیادہ شدید محبت کے جذبے موجزن ہو چکے تھے۔ ان کے دل و دماغ برائیوں اور جہالتوں کے خلاف ٹھوس محاذ آرائی کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ محبت اور اخوت کی اس ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذوالقعدہ 10 ہجری کو مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب یہ عظیم الشان قافلہ ذوالخلیفہ پہنچا تو بیر کارواں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔
اس مقام پر قافلہ نے رات بسر کی۔ صبح کی نماز کے بعد سارے قافلہ نے احرام باندھ لیے۔ انسانی اخوت اور مساوات کا یہ روح پرور سما بے حد دل فریب تھا۔ احرام کا لباس ایک تہمند اور ایک چادر پر مشتمل تھا۔ سارا قافلہ ایک قسم کا سادہ لباس پہن کر انسانوں کا ایک ایسا بے نظیر اجتماع دکھائی دیتا تھا جس میں امیر غریب کی اونچ نیچ کا رہا سہا فرق بھی ختم ہو چکا تھا۔ احرام باندھنے کے بعد جب یہ قافلہ تکبیریں پڑھتا ہوا آگے روانہ ہوا تو ساری فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 9 دن کے مسلسل سفر کے بعد 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سیدھے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حجر اسود کو چوما، اللہ کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، حجر اسود کو دوبارہ بوسہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تشریف لے گئے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ 8 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے منی تشریف لے گئے اور وہاں میدان عرفات میں خیمہ لگا کر رات بھر قیام فرمایا۔ اگلی صبح نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جبل عرفات کا رخ فرمایا۔ عرفات کے پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مسلمانوں کا مجمع اور بھی وسیع ہو چکا تھا۔ ان کی تکبیریں فضا میں گونج رہی تھی۔ سورج ڈھلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات کے وسط میں تشریف لے آئے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو محبت اور امن کا منشور اعظم ثابت ہوا۔ چونکہ مجمع بہت بڑا تھا، اس خطبہ کو تمام حاضرین تک پہنچانے کے لیے یہ طریق اختیار کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ پورا کر کے چند لمحے خاموش ہو جاتے اور پھر ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بن امیہ اسی جملہ کو بلند آواز سے دہراتے۔ اس طرح سارے اجتماع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خطبہ اچھی طرح سنا اور اسے ذہن نشین کر لیا۔ اس خطبے کا اکثر و بیشتر حصہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات اچھی طرح سن لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پھر کبھی نہ مل سکوں۔ اے لوگو، قیامت تک کے لیے تمہاری جانیں اور تمہاری مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مہینہ محترم ہیں۔ ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی جواب دہی کرے گا۔ اچھی طرح جان لو کہ میں نے تمہیں تمہارے پروردگار کی باتیں پہنچا دی ہیں۔ جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک کے پاس لوٹا دے۔ آج ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے۔ تم صرف اصل رقم کے حقدار ہو۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو، جس قدر خون زبان جاہلیت کے تھے سب ختم کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے زبان جاہلیت کا جو خون میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے۔ اے لوگو، تمہارے اس ملک میں شیطان اپنی پرستش سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا ہے۔ البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنہیں تم بڑے گناہوں میں شامل نہ کرو گے اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ شیطان سے اپنے دین کی حفاظت تم پر لازم ہے۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ یہ بات تمہارے لیے غیظ و غضب کا موجب ہوگی، نیز وہ بے حیائی کے ارتکاب سے بالکل کنارہ کشی اختیار کریں۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے رہو۔ اے لوگو، میری باتیں غور سے سنو، کیونکہ میں نے خدائی پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اے لوگو، میری باتیں بڑے دھیان سے سنو۔ دیکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لے۔ تم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہو۔ اے اللہ، تو سن رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ سارے اجتماع نے بڑے غور سے حجت الوداع کا یہ تاریخی خطبہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہم خطبہ لوگ اچھی طرح سن لیں اور اس کے بنیادی نقطے پلے باندھ لیں۔ اس لیے اصل مفہوم کو اور زیادہ واضح اور دلچسپ رنگ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب وقفوں پر
حاضرین سے سوال جواب بھی کرتے جاتے تھے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ حاضرین، آج حج اکبر کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تمہارے خون اور تمہارے مال و دولت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کر دیے ہیں جس طرح اس نے اس دن اور اس مہینے کی حرمت کو قائم کیا ہے۔ خطبہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ ہر طرف سے صدائیں بلند ہوئیں، یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اس تاریخ ساز خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اترے، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا فرمائیں اور اونٹنی میں سوار ہو کر صخرات کے مقام پر جا اترے۔ عین اس مقام پر یہ مشہور آیتیں نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات اسی وقت لوگوں کو سنا دی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی تو بے اختیار رو پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بھانپ لیا کہ اب جب کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے فرائض ادا کر چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی نزدیک ہی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ پہنچے، رات وہیں قیام فرمایا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں جمرہ کے مقام پر رمی شیطان پر کنکریاں پھینکنا فرمائی اور منا میں اپنے خیمہ میں واپس تشریف لے آئے۔ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے لیے 100 اونٹ لے آئے تھے۔ 63 اونٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی مبارک اوپر کے ہر سال کے عوض میں ایک کے حساب سے بطور قربانی ذبح کیے۔ باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے، پھر احرام کھولا اور یوں حج کی تمام رسومات سے فارغ ہوئے۔ اس تاریخی حج کو ان مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حجۃ الوداع یعنی آخری حج، حجۃ الاسلام اسلام کا حج، حجۃ البلاغ تبلیغ کا حج، حجۃ الاکبر سب سے بڑا حج۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نام اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ حج ان مہینوں میں حجۃ الوداع تھا۔ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی زیارت اور طواف کعبہ کا موقع نہ مل سکا۔ حجۃ الاسلام اس طرح تھا کہ دین اسلام کی تکمیل کا باضابطہ اعلان بھی اسی حج کے دوران ہوا تھا۔ حجۃ البلاغ بھی اسی لحاظ سے موضوع نام ہے کہ اس حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں لوگوں تک پہنچا دی جنہیں پہنچانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ اسے بجا طور پر حجۃ الاکبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حج ہر اعتبار سے سب سے بڑا حج تھا۔ ایسا عظیم المرتبہ حج پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔